آج خوش قسمتی سے ہم ایک بار پھر یہاں پہ موجود ہیں، تو ویلکم آن دا پوڈ کاسٹ سر. جزاک اللہ خیرہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. احمد بھائی آپ کو خوش آمدید ہے جی جیلم اکیڈمی میں. اللہ کا نام لے کے شروع کریں. جزاک اللہ خیر. یہ فضائل اعمال اور تبلیغ، اس کا بیسکلی کانسیپٹ کیا ہے اور یہ پاپولر کیوں ہے؟ لوگ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہت سے دوست تبلیغی اجتماعات میں جاتے ہیں اور واپس آ کے اپنی زندگی وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، آپ ان کی تھی نا گناہ چھوڑتے ہیں واقعی. تو یہ لوگ اس کو کانسیپٹ بھی سمجھتے ہیں. یہ ذرا کانسیپٹ تھوڑا واضح کیجیے. تبلیغی جماعت کا جو کام ہے نا، یہ تو انبیاء والا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں اختلاف ہے ان کے سلیبس سے. جو وہ باتیں کرتے ہیں نا، جو سلوگن ہے ان کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنا. سلوگن تو بہت اچھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات آپ کو ملیں گے قرآن حکیم میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے ملیں گے صحیح الاسناد احادیث کے اندر. جو ٹاپ آف لسٹ 2 کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اس کے علاوہ بھی ہیں ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. یہ ان کا سلیبس نہیں ہے. سلیبس ان کا شیخ زکریا کاندھلوی صاحب کا لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے اس کتاب کے سٹارٹ میں بتا دیا کہ مجھے طبیبوں نے کچھ روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا تھا، تو میں نے کہا اتنے عرصے سے یہ کام پینڈنگ تھا، تو میں نے فضائل اعمال لکھنا شروع کر دی. باقی طارق میر صاحب کا یہ کہنا کہ وہ ضعیف روایتیں بیان کرتے ہیں فضائل کے اوپر، اور فضائل کے اعتبار سے ضعیف روایتیں ایکسیپٹیبل ہیں، تو چند ایک محدثین کا موقف ہے. لیکن اوورال جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں، جس طرح امام مسلم ہیں، وہ تو اس چیز کو بالکل نہیں مانتے ہیں. امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے، جو مسلم شریف کا حصہ ہے، پہلی 92 روایات، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ کیا دنیا میں صحیح احادیث کم ہیں کہ ہم ضعیف روایتوں کا سہارا لیں؟ اور وہ علماء جو اپنی کتابوں میں ضعیف روایتیں جمع کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ کہیں گے بڑے محدث ہیں، یہ لوگ علماء کی بجائے جاہل کہلوانے کے حقدار ہیں، جو لوگوں کو یہ بتا نہیں رہے کہ یہ روایتیں کمزور ہیں. پھر انہوں نے اس میں ساتھ یہ لکھا کہ احادیث 3 کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے. یا تو آپ اس سے شریعت کا کوئی حکم ثابت کرتے ہیں، حلال کا یا حرام کا، ایک یہ کیٹیگری. دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ آپ کسی چیز کا حکم واضح کرتے ہیں یا کسی چیز سے منع کرتے ہیں. اور تیسری کیٹیگری ہے الترغیب والترہیب، یعنی کسی نیک عمل کی ترغیب دلانا اور کسی برے عمل سے روکنا. یہ 3. تو انہوں نے کہا ان تینوں کاموں کے لیے صحیح حدیث ہونا ضروری ہے. یہ تو امام مسلم لکھ کے گئے ہیں. پھر آخری بات، طارق جمیل صاحب کا یہ کہنا کہ وہ ضعیف روایتیں فضائل میں بیان کرتے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. انہوں نے اس سے عقیدے بنائے ہیں. فضائل اعمال میں بھی اس سے عقیدے بنائے گئے ہیں، اور بعض عقیدے اتنے ڈینجرس ہیں، گستاخانہ ہے. مثلا جو قرآن کی تعریف کر دی ہے انہوں نے فضائل اعمال کے اندر، جو پہلے تو ڈینائل موڈ میں چلے گئے تھے. طارق جمیل صاحب کے یہ لکھا ہی نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو قیام اللیل میں اپنے جسم کو رسی سے باندھتے تھے کہ کہیں غلبہ نیند کی وجہ سے گر نہ پڑے. انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ لکھا ہوا ہے. جب بھٹی صاحب نے ان کو کہا یہ لکھا ہوا ہے، میں نے کنفرم کیا، تو انہوں نے کہا اگر لکھا ہوا ہے تو غلط ہے. بھائی غلط کیوں ہے؟ گستاخی ہے، جھوٹ باندھا ہے آپ نے نبی اسلام کی ذات کے اوپر. یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر جس آیت کی تشریح میں یہ جعلی واقعہ لکھا، وہ آیات خود بتا رہی ہیں کہ کس کانٹیکسٹ میں ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. اے نبی، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. اس میں واضح بتایا جا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس اعتبار سے اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا کہ اگر لوگ آپ کی بات نہ سنیں تو آپ اس کی ٹینشن لیں. وہ جسمانی مشقت کی بات نہیں ہو رہی تھی، انٹلیکچوئل مشقت جو تبلیغ کے دوران آتی ہے. اب قرآن کی تفسیر بھی ہم نے ان کو سمجھانی ہے. یہ پورے قرآن کا اسلوب ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی، تم اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لو گے کہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے. آپ کا کام ہے صرف پہنچانا. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. اے نبی، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے. آپ کا کام تھا پہنچانا. انہوں نے قبول کر لیا، ٹھیک، نہیں کرتے نہ کریں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. تو یہ ضعیف روایتیں صرف فضائل میں بیان نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ اس سے عقیدے بنائے جا رہے ہوتے ہیں. اور ایک تو انہوں نے واقعہ خود مان لیا. امام حنیفہ گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے، انہوں نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے، اور اس میں انہوں نے جعلی روایت پیش کر دی جامعہ ترمذی کی. عطیہ الوفی اس میں ضعیف ہے اور مدلس بھی ہے. طارق جمیل صاحب نے جی
اتقو فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ جعلی روایت ہے. شیخ البانی نے اس کو نقل کیا ہے کہ یہ جعلی روایت ہے، اور اس سے انہوں نے امام حنیفہ کا کشف ثابت کیا. اور اس میں بھی ٹیکنیکل غلطی یہ کی کہ فضائل مال میں لکھا ہوا ہے، اور تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنی ویڈیو میں سنایا ہے یہ واقعہ، کہ امام حنیفہ دیکھ لیتے تھے کہ اس نے بدکاری کی ہے، اس نے چغلی کی ہے، اس نے غیبت کی ہے. یہ ٹیکنیکلی بات غلط ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ صرف صغیرہ گناہ وضو سے معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے. لہٰذا کبیرہ گناہ تو کبھی بھی دھلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، اور جو صغیرہ ہیں وہ بھی صرف انبیاء کو نظر آ سکتے ہیں اگر اللہ چاہے تو انہوں نے ضعیف روایت سے عقیدہ بنایا. لہٰذا طارق جمیل صاحب کا کہنا ہے یہ فضیلت میں ہے، تو یہ انہوں نے امام حنیفہ کی فضیلت ثابت کی ہے، دین کے کوئی کام کی فضیلت ثابت نہیں کی، الٹا انہوں نے بد عقیدگی کی طرف امت کو ابھارا ہے. اور جو کرامتوں والا سارا کانسیپٹ ہوتا ہے یہ صرف انبیاء تک ہی تھا یا یہ کرامت کوئی ہوتی ہے یا اس کا کرامت ہوتی ہے، اگر آپ کے فرقے کی ہو تو وہ ہوتی ہے، دوسرے کی ہو تو وہ دجل ہوتا ہے، اسے استدراج کہا جاتا ہے. کرامت کو ہم مانتے ہیں، لیکن کرامت ہمیشہ خلاف عقل ضرور ہوتی ہے لیکن خلاف شرع نہیں ہوتی. یہ ہماری شریعت ہے کہ وحی کا جو معاملہ ہے یہ نبی کے ساتھ خاص ہے. اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، بخاری مسلم میں آتا ہے. اس امت میں وحی نہیں کسی کے اوپر نازل ہوگی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر کوئی کشف والا معاملہ کرے گا. ہاں شرع صدر ہو سکتا ہے، وہ نیوٹن کے اوپر بھی ہوا. آئنسٹائن اپنے بیٹھک میں بیٹھا تھا، اس نے امیجن کیا کہ یہ جو سامنے بندہ شیشے کی صفائی کر رہا ہے اگر یہ گر پڑے تو یہ کیسا فیل کرے گا. پوری اس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی دے دی، اس کے بعد جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی. یہ ہو سکتا ہے، اسے شرع صدر آپ کہتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو غیبی خبریں ملنا شروع ہو جائیں. یہ تو صحابہ کرام کے ساتھ نہیں ہوا. صحابہ کرام، بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم، وہ آپ کی سواری کا کجاوا کستا تھا. خیبر کے موقع پر اسے تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا، اور صحابہ نے کہا اسے شہادت مبارک ہو. ظاہر ہے ہم بھی ہوتے یہی کہتے. آپ نے فرمایا تم شہادت مبارک کہہ رہے ہو، اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چوری کی تھی، مجھے اللہ نے دکھایا کہ یہ آگ کی اس کے کفن کے اوپر نظر آ رہی ہے. صحابہ کرام کو تو سامنے میت کے اوپر آگ کی چادر نظر نہیں آ رہی ہے، امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بالکل کہانی ہے. صحابہ کرام پھر گھروں کو دوڑے، اگر کسی نے رسی کا ایک ٹکڑا بھی بے قیمت سمجھے اٹھا لیا تھا، وہ لا کر مال غنیمت میں جمع کروایا. یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے، یہ خام خواہ عقائد بنانا شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی عزت افزائی نہیں کی، اس کے ذریعے ان کی بدنامی میں اضافہ کروایا. کیونکہ جب ہم اس کو رد کریں گے پھر لوگ پوچھیں گے جی امام حنیفہ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، تو پھر ہم ان سے یہی کہیں گے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کو نہیں.